أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم یہ سورہ معارج ہے۔ معارج کے معنی ہے آسمان، سیڑھیاں، لیکن مراد اس سے آسمان ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے، مکی کہلاتی ہے، 44 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، نضر بن حارث ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے
یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آئیے۔ تو اس طرح کا اس نے کہا تھا کہ وہ عذاب آ جائے اگر یہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ایک مانگنے والے نے مانگ لیا ہے اس عذاب کو جو واقع ہونے والا ہے۔ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، لیس لہ دافع، اس عذاب کو روکنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ من اللہ ذی المعارج، جو چڑھنے کے جو راستے ہیں ان تمام راستوں کا مالک ہے۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اللہ کی طرف جو ان کی آخری حد مقرر ہے، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ 50,000 سال، اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور مفسرین نے اس سے مراد وہی لیا ہے کہ 50,000 سال وہ قیامت کا دن مراد ہے، اور بعض آیتوں میں ہے 1,000 سال۔ اور جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ لیکن مومن پر وہ دن بہت معمولی سا ہوگا۔ ظہر سے عصر یا عصر سے مغرب، آپ نے فرمایا کہ جو وقفہ ہوتا ہے بس سمجھ لو کہ اتنی دیر میں مومن کا دن پورا ہو جائے گا، اور کافر کے لیے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی بہت بڑا دن ہوگا۔ تو قیامت کا دن آنے والا ہے، فرشتے اور روح اللہ کی طرف جائیں گے، اور ایک دن لگے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جو دن اور سال ہے دنیا میں، یہ دن اور سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو ان میں مہینے، آپ چاہے وہ ہفتے کو مہینہ کہہ دیں، چاہے وہ مہینے کو ہفتہ کہہ دیں، نام لینے میں تو کوئی بھی نام لے سکتا ہے، کچھ بھی، لیکن اللہ نے سال کی تقسیم کی ہے، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 12 مہینے چاہے آپ شمسی حساب سے بنائیں چاہے قمری حساب سے بنائیں، دن تو وہی رہیں گے۔ اس لیے کہ دن جو بنتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ دن بنتے ہیں سورج کے نکلنے سے اور ڈوبنے سے، زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے سے۔ تو یہ جو دن اور رات بن رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ نام کچھ بھی رکھ لیجئے، آپ سنڈے کہیے، اتوار کہیے، یکشنبہ کہیے، جو چاہیے نام جو بھی رکھ لیجئے، یوم الاحد کہیے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نام لوگوں نے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقوں سے اپنا رکھ لیا۔ تو 12 مہینے، سال، صدی، اور یہ جو پورا نظام ہے، یہ نظام چونکہ سورج کے گرد زمین کے گھومنے سے بنتا ہے، تو اس لیے اس میں انسانوں کا دخل نہیں ہے۔ اسی لیے کہیں کا دن بہت لمبا، کہیں کا دن بہت چھوٹا، کہیں کا دن 24 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، دن رات 24 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو ایک وقت ہے، جیسے ایک سیکنڈ ہے، یہ سیکنڈ بنایا ہوا اللہ کا ہے، لیکن اس کو نام ہم نے دے دیا، سیکنڈ کہہ دیا۔ عربی میں اس کو ہم دقیقہ کہہ دیں، لمحہ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں،
تو نام تو ہم نے دیا ہے اپنے حساب سے، لیکن یہ بنایا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، سال، مہینہ، ہفتہ، مہینہ، جو بھی ہے، جیسے بھی آپ تقسیم کریں اس کو، یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ سال اور مہینے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کہا کہ دنیا بنی ہوئی ہے، یعنی ہمارے حساب سے 1400 سال ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، 1445 سال ہم نے جوڑ لیا، اس لیے کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ سن جو بنتے ہیں یہ کسی بڑے واقعے سے بنتے ہیں۔ جیسے ابھی کووڈ آیا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ کووڈ سے 1 سال کے بعد، کووڈ سے 2 سال کے بعد، کووڈ سے 3 سال کے بعد کہنے لگے۔ تو یہ جو کووڈ ایک بڑا واقعہ ہوا تو لوگ وہاں سے دن تاریخ جوڑنے لگے، تو کہتے ہیں نا کووڈ سے پہلے، کووڈ کے بعد۔ ایسے ہی جب ہجرت ہوئی تو مسلمانوں کے لیے وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ انہوں نے وہیں سے اپنا مہینہ اور دن تاریخ جوڑنا شروع کر دیا۔ ہجرت سے 1 سال کے بعد، ہجرت سے 2 سال کے بعد، ہجرت سے 3 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا ہجرت سے 10 سال کے بعد، فتح مکہ ہوا تو لوگوں نے کہا ہجرت سے اتنے سال کے بعد۔ یہ ایک چل پڑا کہ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے۔ ایسے ہی اب جب وہ سال بنتے چلے گئے تو کتنے سال آ گئے؟ 1445 سال آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا جو دنیا میں پیش آیا تھا، تو وہاں سے بھی سن چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی وہاں سے بھی سن چلا۔ ایسے ہی لوگ جوڑتے رہتے تھے کہ آپ دیکھیے بادشاہ کے تخت نشین ہونے سے بھی سال شروع ہو جاتا تھا۔ کوئی بڑا بادشاہ تخت نشین ہوا، اس نے کہا کہ تخت نشینی کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، ایسے چلتا تھا۔ تو کسی بھی چیز کو جوڑنے کا ایک ہم لوگوں کا اپنا انسانوں کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ اپنی جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کو جوڑتے ہیں تو ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اب سے 10,000 سال پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا کو اللہ نے کب بنایا تھا؟ لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے۔ کب بنایا اللہ کو معلوم ہے۔ جو چیزیں تحقیق سے نکل کر کے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کروڑوں سال سے یہ دنیا قائم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کس کی حکومت تھی؟ بچپن سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جنوں کی حکومت تھی۔ اب جنوں نے کتنے سال حکومت کی ہے اس زمین پر؟ جن آگ سے بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو حکمرانی دی ہے۔ تو آگ کیا ہے؟ بالکل جس کو کہتے ہیں حرارت کا اصلی وہ، اور مٹی کیا ہے؟ برودت کا بالکل مرکز ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں 2 چیزیں اور ہیں، ہوا اور پانی۔ ہوا کہتے ہیں خشکی کو اور پانی کہتے ہیں تری کو۔ تو تری اور خشکی ان دونوں کی بھی کوئی مخلوق رہی ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جنوں سے پہلے اللہ نے اس زمین میں کس کو رکھا ہو؟ تری سے بنی ہوئی مخلوق یعنی پانی میں، اور اس سے پہلے اللہ نے خشکی کی مخلوق رکھا ہو، یا پہلے خشکی کی رکھا ہو پھر تری کی رکھا ہو، کچھ بھی ایک اللہ کا نظام ہے۔ پہلے اس زمین پر حکمرانی کس کی تھی؟ ہم نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ قدیم کتابوں کے حوالے سے یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ انسانوں سے پہلے تو جن تھے، اور جن سے پہلے ہند تھے، اور ہند سے پہلے بن تھے۔ بتایا تھا، یاد ہے کہ 3 مخلوق اس سے پہلے گزر چکی ہیں، بن، ہند، اس کے بعد جن، اس کے بعد اب یہ انس اس کو کہیے۔
تو یہ چوتھی مخلوق ہے اور یہ آخری مخلوق ہے، اور اللہ نے یہ پوری جو زمین بنائی ہے اس کا جو مادہ ہے وہ یہی چار ہے، انہی کو عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ اب آج کل کی جب سائنس و تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی، لوگوں نے کہا کہ عناصر چار تو ہیں نہیں، جتنی دھاتیں ہیں جب ان کو الگ الگ کیا، منرلس کو الگ کیا، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ دھاتیں تو بہت سی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ 33 دھاتیں ہیں، 18 دھاتیں ہیں، یعنی عناصر جو ہیں وہ اب ان کے وہاں بڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آئرن بھی اس میں ہے، کیلشیم بھی ہے اس میں، فاسفورس بھی ہے اس میں، پوٹاشیم بھی ہے اس میں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب انہوں نے جب جوڑنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر عناصر بہت ہیں، لیکن جو قدیم تحقیق تھی اس میں کیا تھا کہ مٹی میں جتنے عناصر ہیں، مٹی کے اندر جتنے بھی مادے ہیں ان سب کو ایک کر دیا۔ مٹی، پانی میں جتنے تھے ان سب کو ایک کر دیا پانی، اور ہوا میں جتنے تھے ان کو ایک کر دیا ہوا، اور آگ میں جتنے تھے ان کو ایک کر دیا آگ۔ تو ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ نکالا چار عناصر۔ اب جب یہ چار عناصر میں بات کرتے ہیں، جب ہم لوگ مٹی کہتے ہیں تو مٹی میں جتنی دھاتیں ہیں سب مراد ہیں۔ پھر ان چار عناصر میں سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بنیادی عنصر کون ہے، تو دو عنصر ہیں، ایک عنصر ہے حرارت یعنی آگ، اور دوسرا عنصر ہے برودت یعنی مٹی۔ تو آگ اور مٹی یہ دو بہت بنیادی عنصر ہیں اس زمین پہ، ٹھیک۔ اب جب یہ دو عنصر ہو گئے، انہی سے یہ زمین بنی ہے، ان میں بھی اصلی کون ہے؟ حرارت اصل ہے یا برودت اصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرارت کا جو مرکز ہے سورج ہے تو اس کو شمس کہا ہے، اور برودت کا جو مرکز ہے اس کا نام اللہ نے زمہریر رکھا ہے۔ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ایسا کچھ ہے الفاظ میں، کیا ہے اس کے کہ وہ وہاں پر زمہریر بھی نہیں ہوگا، شمس بھی نہیں ہوگا، یعنی ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی، برودت بھی نہیں ہوگی وہ والی، اور شمس بھی نہیں ہوگا، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دو عنصر حرارت اور برودت، پھر ان دو عنصروں میں سے اصلی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ زمین اور آسمان نہیں تھے، دھواں ہی دھواں تھا، تو ہم نے پھر زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ بن جاؤ، آ جاؤ، اور یہ دونوں آ گئے، یعنی بن گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گیس، اور گیس جو ہے وہ حرارت ہے، تو پہلے جو ہے اس زمین میں کیا تھی؟ حرارت، پھر اللہ تعالیٰ نے حرارت سے بنائی برودت۔ یہ دو الگ الگ مرکز ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں کو بنیاد بنا دیا اس پوری زمین کی۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو ہمارے جسم ہے، ہمارے جسم میں جتنے بھی وٹامنز، منرل، جو بھی آپ ان کے جتنے بھی اس کے اجزاء نکالتے چلے جائیں، بنیادی طور پر ہمارے جسم میں دو ہی جز ہے، حرارت، برودت۔ اطباء ہمارے کہتے ہیں، جو قدیم اطباء ہیں، کہتے ہیں کہ گرمی چل رہی ہو تو جو بھی ٹھنڈی دوا دے دو گے ٹھیک ہو جائے گا مریض، سردی چل رہی ہو تو جو بھی گرم دوا دے دو گے ٹھیک ہو جائے گا مریض، اس لیے کہ سردی میں جو امراض پیدا ہوئے ہیں وہ سردی اور گرمی کے بیلنس ختم ہونے کی وجہ سے بنے ہیں۔ تو بس اس کو کرنا کیا ہے کہ اگر سردی ہے تو گرم دوا دے دو، اگر گرمی ہے تو سرد دوا دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اسی حساب سے آپ جیسے کوئی آدمی گرمی کے زمانے میں بیمار پڑا ہو، بخار آ گیا ہو، تو اس کو آپ کہیے کہ ٹھنڈے پانی سے نہا لو، اب وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ اس کو آپ کہیے کہ لیمو پی لو، لیمو پانی میں ڈال کر کے پی لو، تو اس کو سکون ملے گا، اس لیے کہ لیمو ٹھنڈا ہوتا ہے تاثیر کے اعتبار سے،
جتنی کھٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو گرمی میں کھٹی چیزیں مفید ہوں گی، ٹھنڈی چیزیں مفید ہوں گی۔ اب دیکھیے جتنے بھی یہ فالودے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور آئس کریم وغیرہ، جتنی اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں یہ سب کے سب ٹھنڈی تاثیر کے اعتبار سے، اس لیے کہ بدن گرم، موسم گرم، تو ضرورت ہے ٹھنڈک کی۔ اور جب سردی آ جاتی ہے تو سردی میں اب کیا کرتے ہیں، اب گرم چیزیں کھلاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو گرم ہوگی تاثیر کے اعتبار سے وہ سردی میں مفید ہوگی۔ میتھی کا دانہ جو ہوتا ہے گرم ہوتا ہے۔ اب آپ اس زمانے میں گرم چیزیں اپنی غذا میں لیجیے، گوشت کی تاثیر گرم ہے، ایسے ہی جو بھی چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ گرمی میں سردی تو توازن ہوگا، بیلنس بنے گا، سردی میں گرمی تو توازن ہوگا، بیلنس بنے گا، جس میں تم ٹھیک رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سردی اور گرمی یہ دو نظام بنائے ہیں، انہی پر یہ پوری دنیا بنی ہے۔ جو چیزیں بھی جمنے لگیں، رکنے لگیں، وہ ٹھنڈی ہو گئیں، اور جو چیزیں پگھلنے لگیں وہ گرم ہو گئیں۔ اسی لیے ہمارے جو اطباء تھے قدیم، اگر ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ بتاؤ گیہوں اور چاول ان دونوں میں سے زیادہ گرم کون ہے، ٹھنڈا کون ہے، تو وہ مشینیں جو آج کل آ گئی ہیں وہ تو تھی نہیں ان کے پاس، جانچ والی لیب تو ہوتی نہیں تھی، تو کرتے کیا تھے کہ اس کو آگ پہ رکھتے تھے۔ ان کے وہاں بہت ہی ایک عام اصول تھا، کسی بھی چیز کو آگ پہ رکھو، جو چیز جتنی جلدی گل جائے وہ اتنی گرم، جو چیز جتنی دیر میں گلے وہ اتنی ٹھنڈی۔ اسی سے وہ پیمانہ بناتے تھے کہ پہلے درجے میں گرم ہے، کہ دوسرے درجے میں گرم ہے، کہ تیسرے درجے میں گرم ہے، چوتھے درجے میں گرم ہے۔ وہ بتا دیتے تھے کہ اگر یہ چیزیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، فوراً زہر ہو جائے گا۔ پوچھئے کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ کہتے تھے کہ یہ تو بہت گرم ہے، تاثیر کے اعتبار سے اس میں گرمی بہت زیادہ ہے۔ پوچھئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، کس آلے سے ناپا آپ نے؟ ان کے وہاں تحلیل ایک اصول ہے، جو چیز جتنی جلدی ہوا میں تحلیل ہو جائے وہ اتنی گرم ہے، جو چیز جتنی جلدی تحلیل نہ ہو، دیر لگائے، جتنی دیر لگے گی اتنی سرد ہے وہ۔ اب اسی پیمانے پر آپ رکھ کر کے چیزوں کو دیکھنا شروع کیجیے۔ تو اطباء کرتے تھے، مزے کے اعتبار سے چیک کرتے تھے، اس کے مزے میں شدت ہے، تیزی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت تیز بدن کے اندر جائے گی، اور اس کے مزے کا یہ ڈل مزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت دھیمے دھیمے تحلیل ہوگی بدن کے اندر جا کر کے۔ اسی لیے جو کالی مرچ ہوتی ہے یہ اطباء نے نسخے میں ڈالا، کھانے میں اس کو شامل کیا۔ کالی مرچ کیا ہوتی ہے؟ تاثیر کے اعتبار سے زبان پہ رکھیے کتنی تیز لگتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فوراً اندر گھس جاتی ہے، اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ اندر بدن کے اندر گھسنے والی تاثیر ہے، تو کہتے ہیں اس کو تیزی ہے، حدت ہے اس میں۔ اب جب حدت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس دوا میں اس کو ملا کر کے دیں گے وہ دوا بہت تیزی سے اپنے مقام پر پہنچ جائے گی، تاثیر اس کی بڑھ جائے گی۔ یہی سب چیزیں ہوتی ہیں، انہی سب چیزوں کا نام ہے میڈیکل سائنس۔ لوگ پڑھتے ہیں جا کر کے، باقاعدہ پڑھائی کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں جو چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں اس کا علم، جو چیزیں ہم لوگ پہنتے ہیں اس کا علم، جو چیزیں ہم لوگوں کو برتنا ہے صبح سے شام تک اس کا علم، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک المیہ ہے، ایک افسوس کی بات ہے، ایک کہیے کہ شرم کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو 3 وقت کھانا رہتا ہے، اور اپنے ہی پیٹ میں کھانا ہے، دوسرے کے پیٹ میں کھلانا بھی نہیں، اپنے ہی پیٹ میں کھانا رہتا ہے، اور اپنے کھانے کا علم اس کو نہیں رہتا ہے۔ کیا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، اپنے ہی کھانے کا علم نہیں ہوتا، کیوں کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آدمی انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، کیا ہو جائے، لیکن اسے کھانا نہ آئے، کھانے کا علم نہ ہو کہ کیا کھا رہے ہیں اور اس کی کیا تاثیر ہے، کیا اثر ہے، یہ بہت ہی جہالت کی اور افسوس کی بات ہے۔ بس علم غلم جو ملا کھا لیا، بچے بھی کھا رہے ہیں، عورتیں بھی کھا رہی ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں،
پھر سب بیمار بھی پڑ رہے ہیں، پھر بیمار پڑ کر کے جا کر کے ڈاکٹر کے پاس علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ دوا دو، تو دوا وہ بھی کھلاتا ہی ہے کچھ نہ کچھ۔ اب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم بیمار پڑے تو پہلے اپنا کھانا ہی درست کر لیں، ہو سکتا ہے اسی سے ٹھیک ہو جائے۔ اس کو نہیں سوچا نا کہ ہم پہلے اپنا کھانا درست کریں۔ اسی لیے بحثی زیور ہم پڑھنے کی جو تاکید کرتے ہیں بار بار، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کھانے کا بھی طریقہ لکھا ہے، کون سی غذا اچھی ہے، کون سی غذا خراب ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ آدمی اتنا تو عالم بنے کہ اپنے کھانے کی چیزوں کا اسے علم ہو کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے۔ اگر آدمی اتنا علم نہیں حاصل کر سکتا تو اس کے لیے ایک راستہ اور ہے، اور وہ زیادہ بہتر راستہ ہے، وہ ہے سنت۔ کھانے میں سنت کا اہتمام کر لیجیے، صرف وہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھیے دائیں ہاتھ سے کھائیے، کھانے میں سنت کا اہتمام کر لیجیے، یعنی کھانا اتنا ہی کھائیے جتنا سنت سے ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کے کھانے والے کی برائی کی ہے، کھانا کبھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو تربیت ہوئی کھانے میں وہ یہ ہوئی کہ کھانا جب تھوڑی بھوک باقی رہے چھوڑ دو، اور جب بھوک لگے تبھی کھانا کھاؤ، بغیر بھوک کے کھانا مت کھاؤ۔ یہ ہم لوگوں کی تربیت ہوئی، ہمیں کوئی بیماری نہیں پڑتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی بیماری، جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور تھوڑی بھوک باقی رہے چھوڑ دو، نہ شوگر ہوگی نہ بلڈ پریشر ہوگی نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ نے فرمایا کہ معدے کے 3 حصے کر لو، اور معدہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جو ہمارے جسم میں پیٹ میں ایک معدہ ہے نا، معدہ کتنا بڑا ہے، اس کو کبھی کسی ڈاکٹر سے کہیے جو اناٹمی جانتے ہیں، ان سے کہیے کہ مجھے معدے کا سائز بتا دیجئے کہ میرا معدہ کتنا بڑا ہے، تو میں اتنا ہی کھانا اس میں ڈالوں۔ اپنے معدے کا سائز پتہ کیجئے۔ ایک بڑے ڈاکٹر نے امریکہ میں اپنے لڑکوں کو سبق پڑھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو معدہ اتنا بڑا ہے، ایسے دونوں ہاتھوں کو ایسے تھوڑا پھیلا لو اور ان کو ایسے ملا لو، پھر کہا کہ دیکھو اتنا بڑا معدہ ہے۔ اب بتائیے اتنے بڑے معدے میں کھانا کتنا ڈالا جا سکتا ہے؟ لیکن اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ایک حصہ کھانا ڈالو، ایک حصہ پانی ڈالو، ایک حصہ خالی رہنے دو سانس لینے کے لیے۔ اب اتنے چھوٹے سے معدے میں آپ کیا بھر سکتے ہیں، کیا ڈال سکتے ہیں؟ تو یہی سنت سیکھ لیجئے کہ کھانا اپنی خوراک اتنی کر لیجئے جتنے سے کام چلے، ٹھیک؟ تو سنت اگر سیکھ لیں گے کھانے کی، آپ دیکھیے گا کہ اسی سے کتنے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ لیکن ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھانا جانتے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ نہیں جانتے، علم غلم چیزیں کھائیں گے۔ اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی گوشت کھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو سب سے عمدہ کھانا کہا ہے، سید الطعام کہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے گوشت کھانے سے۔ ڈاکٹر نے کیوں منع کیا ہے؟ اپنے معدے کو ہم نے بہت مدت تک خراب کیا ہے، تب ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ گوشت مت کھاؤ۔ اگر معدہ خراب نہ ہو گوشت کھائیں، کتنا کھانا چاہیے وہی مقدار ہے، معدے کے 3 حصے کرو، اتنا کھانا کھائیں، جب تک ایک گوشت ہضم نہ ہو جائے دوبارہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ 8 گھنٹے لگتے ہیں گوشت کو ہضم ہونے میں، تو 2 ہی مرتبہ کھانا کھائیں دن بھر میں 24 گھنٹے میں، اور 8 گھنٹے کا فاصلہ رکھیں، اور ایک فاصلہ 16 گھنٹے کا کر دیں، 24 گھنٹہ پورا ہو جائے گا۔ ہفتے میں 1 دن روزہ رکھ لیا کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھانا کم کھائیں، یہ خلاصہ ہے۔ لیکن کم کھانا بھی انہی لوگوں کو مفید ہوگا جو صحیح کھانا کھائیں گے، تھوڑا کھائیں عمدہ کھائیں،
جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر ہمارے جسم کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، سارے وٹامن منرل جس میں مل رہے ہوں، تو تھوڑا کھائیں، عمدہ کھائیں اور سمجھ کر کے کھائیں کیا کھانا چاہیے۔ یہی پانی پینے کا بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوب پانی پیو، خوب پانی کیسے پیے؟ جسم میں پہلے ہی سے تری ہے، اس میں اور پانی بھریں گے تو جسم تو اور پھولتا چلا جائے گا۔ اپنے جسم کو پہچانیں کہ میرا جسم کیسا ہے۔ اگر خشکی زیادہ ہے تو پانی بھرو اس میں، اگر تری زیادہ ہے تو پانی کم کرو اس کا۔ اعتدال ہونا چاہیے نا، پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جسم میں خشکی زیادہ ہے کہ تری زیادہ ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں تری زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر پانی ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب وہ اس پہ 12 گلاس پانی پئیں گے، 8 گلاس پانی پئیں گے تو بیماری پڑ جائیں گے۔ کسی بھی جگہ پر جو ہمارے جسم میں بیلنس بنتا ہے ٹھنڈک کا اور گرمی کا، یہی بیلنس جو ہے جسم کو لے کر کے چلتا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، ٹھنڈک زیادہ بھر دی اس میں۔ ایک صاحب نے ایک نسخہ بتایا واٹس ایپ اس میں یوٹیوب پہ، انہوں نے کہا کہ لیموں پانی میں بھگا لو کاٹ کاٹ کر کے رات میں، اور صبح میں اس کو پی لو، ساری بیماریاں جسم سے ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک صاحب میرے عزیز تھے، انہوں نے شروع کر دیا، لیموں پینے لگے۔ کچھ دن میں نے ان سے کہنے لگے بڑا آرام ہے، بڑا فائدہ ہے۔ میں نے کہا زیادہ مت پینا، اس لیے کہ لیموں ہوتا ہے ٹھنڈا، جسم میں جب ٹھنڈک ہوگی اور اس کے ساتھ لیموں کی ٹھنڈک ملے گی تو نقصان کر جائے گا۔ میں نے کہا مردانہ طاقت تمہاری چلی جائے گی۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے مجھے خود ہی خبر دی، کہنے لگے کہ تم نے صحیح کہا، میں پابندی سے لے رہا تھا مگر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے نقصان ہونے لگا۔ تو آپ سمجھیے کہ لیموں میں وٹامن سی ہوتا ہے، لیموں معدے کو صاف کرتا ہے، لیموں بدن کی حرارت کو، بڑھی ہوئی حرارت کو کم کرتا ہے، بڑے فائدے ہیں لیموں کے۔ لیکن جس کے جسم میں بڑھی ہوئی حرارت ہو اس کو نا، جس کے جسم میں حرارت بڑھی ہوئی نہیں ہے، گرمی بڑھی ہوئی نہیں ہے، اس کو لیموں اگر آپ بار بار چٹائیں گے تو اس کو تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، اپنے جسم کو کیسے سنبھالنا چاہیے، اگر کسی آدمی نے بہت پڑھائی لکھائی کی ہو اور اس کو یہی بات نہ معلوم ہو تو میرے نزدیک اس کی پڑھائی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ہم لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، جہنم سے بچانے کے لیے آئے، برے عقیدوں سے، برے اعمال سے نجات دلائی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ کیسے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، دونوں ہاتھ گٹے تک دھو لو۔ ابھی دیکھیے ریسرچ جب ہوئی، عرب ملکوں کے جب لوگوں کے ہاتھ چیک کیے گئے اور یورپ کے لوگ ان کے ہاتھ چیک کیے گئے تو معلوم ہوا کہ یورپ کے جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں بیکٹیریاز، بیڈ بیکٹیریاز زیادہ ملے، برے جراثیم زیادہ ملے، اس لیے کہ وہ ہاتھ دھونے کا معمول نہیں رکھتے تھے۔ مسلمان تو ان کو تعلیم ہے مسلمانوں کو کہ جب صبح میں اٹھو کوئی چیز چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو، سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور رات میں سونے سے پہلے مسواک کرو، عشاء سے پہلے وضو کرو، اور باوضو سونا بھی عبادت ہے۔ تو وضو جب کریں گے تو ہاتھ دھوئیں گے، اعضائے وضو کو مل مل کر کے دھونا بھی سنت ہے، تو مل لیا ہاتھ کو 5 مرتبہ تو وضو کیا۔ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹے تک دھونا سنت، اور کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ گٹے تک دھونا سنت۔ اس کو بھی اللہ کے رسول نے وضو ہی کہا ہے۔ اور ہمارے شیخ جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرضوں سے دبا ہوا ہو اور مالی تنگی کا شکار ہو اور وہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹے تک دھوئے، دونوں ہاتھ، اور کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھ گٹے تک دھوئے، اسی سنت پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ مالی تنگی دور کر دیں گے۔ تو اب دیکھیے دونوں ہاتھ گٹے تک دھونا، ناشتے سے پہلے، کھانے سے پہلے، رات کے کھانے سے پہلے 3 مرتبہ تو یہ ہو گیا۔
5 مرتبہ وضو میں دھویا، صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے۔ اب ایسے لوگوں کو ضرورت ہے ہاتھ دھونے والا دن منانے کی؟ جو روزانہ سنت کے مطابق ہاتھ دھوتے ہیں ان کو ہاتھ دھونے کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اسپتالوں میں لکھا رہتا ہے نا اپنے دونوں ہاتھ واش کریں دھوئیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس سنت کی تعلیم نہیں ہے۔ جن کے پاس سنت کی تعلیم ہے ان کو کسی اور سے تعلیم لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رات میں مسواک کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے وضو میں تو کرتے ہی تھے، بستر پر جانے سے پہلے مسواک کرنا یہ آپ کی سنت ہے۔ اس سنت کو ڈاکٹروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح میں جب آپ دونوں ہاتھ دھوتے تھے سب سے پہلے اٹھ کر کے، تو دونوں ہاتھ دھونے کے بعد مسواک کرتے تھے۔ یہ مسواک اس مسواک سے الگ ہے جو آپ وضو میں کرتے تھے، فجر کے وضو میں۔ دو الگ الگ مسواک ہے۔ تو یہ دونوں ہاتھ گٹے تک دھوتے تھے، مسواک کرتے تھے، کلی کرتے تھے، اب استنجے کے لیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا طریقہ سکھایا کہ رات میں سونے سے پہلے کر لو، صبح میں اٹھ کر کے کر لو، 5 مرتبہ وضو میں کر لو۔ جب آپ کا طریقہ ہم لوگ کر رہے ہوں تو پھر اب ہمیں دانت کی صفائی کے لیے الگ سے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اس مسئلے کو؟ تو خلاصہ ہمارے بات کہاں سے کہاں نکل آئی؟ بات تو یہ تھی کہ یہ دن اور رات یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ دن اور رات سورج اور چاند کے، یہ سورج کے گرد زمین کے گھومنے سے، جو زمین الٹتی پلٹتی ہے اس سے دن رات بنتے ہیں، جو زمین گھومتی ہے اس سے سال بنتے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔ نام آپ کچھ بھی رکھ لیجیے، چاہے جنوری فروری کہیے، چاہے اس کو آپ کوئی اور نام دے لیجیے، عربی نام دے لیجیے، محرم صفر ربیع الاول کہہ لیجیے، کچھ بھی کہیے۔ تو دن اور رات بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ان دن اور رات کے بنانے میں جب سے اللہ نے یہ زمین بنائی، کب سے بنائی؟ کروڑا سال سے بنائی ہوگی، اور اس سے پہلے کتنے لوگ اس پر اس زمین میں حکمرانی کر چکے ہیں، کیا ہو چکا ہے؟ میں نے بتایا کہ شاید جن بن حن بن اور جن 3 حکمرانی کر چکے ہیں، یہ ان کی حکمرانی چل رہی ہے، انس کی حکمرانی چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بالکل آخری پڑاؤ پر لا کر کے کھڑی کر دی ہے، اب اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان سارے بگڑ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی 5ویں مخلوق بنانے والے ہیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ چکی ہے کہ اب دنیا اسی پر سمیٹی جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ختم ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ شروعات کہاں سے ہوگی؟ بڑی بڑی نشانیاں اس کی کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، اور اس میں کوئی مومن شبہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہونے والی ہیں، ہوں گی۔ اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی تو اس کی بھی ترتیب بتا دی ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ ایک بہت زبردست سور پھونکا جائے گا، ایک آواز بہت زبردست قسم کی آئے گی، اتنی تیز آواز ہوگی کہ کوئی ذی روح بچے گا نہیں، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اسی آواز سے۔ سب پہلے بے ہوشی طاری ہوگی، پھر موت آ جائے گی اسی حالت میں، سب مر جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی ذی روح بچے گا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں پوری کائنات میں، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہوگا اس وقت مقرر پر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر سب کے سب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ترتیب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کیا ہوگا، اس زمانے میں دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا۔ دجال کے آنے کا بھی آپ نے جب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ دجال کے آنے کا زمانہ وہ ہوگا کہ جب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب ایک دم بے چین ہو چکے ہوں گے۔ کچھ لوگ
مسلمان جو ہے منتظر ہوں گے مہدی کے، اور کافر منتظر ہوں گے دجال کے، دونوں منتظر ہوں گے اپنے اپنے مسیحا کے۔ وہ بھی مسیحا ہوگا کافروں کے لیے، اور یہ بھی مسیحا ہوں گے مسلمانوں کے لیے۔ ان کے ساتھ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو مہدی کا انتظار ہو رہا ہوگا مسلمانوں کو، اور دجال کا انتظار ہو رہا ہوگا کافروں کو، اور یہ سب کے سب بالکل بے چین ہو کر کے تڑپ چکے ہوں گے، اور دل میں سب کے تقاضا یہ ہو رہا ہوگا کہ کاش زمین پھٹتی اور ہم مر اسی میں دفن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زمین پر ان کو رہنا سکون نہیں دے رہا ہوگا، بے چین ہو رہے ہوں گے سب کے سب۔ ایسے وقت میں اچانک ظہور ہوگا دجال کا، اور ایسے وقت میں ظہور ہوگا مہدی علیہ السلام کا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ کیسے کیسے کب کب کیا کیا ہونے والا ہے، ساری علامتیں بیان کر دی آپ نے۔ تو بہرحال قیامت کا دن تو آنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن کافروں پر بھاری پڑے گا اتنا کہ 50,000 سال کے برابر، اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے ظہر سے عصر کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے، بس اتنا ہی وقت گزرے گا اور قیامت کا دن ختم ہو جائے گا۔ لگے گا ان کو اتنا، ہوگا کتنا وہ تو بہت ہے، لگے گا مسلمانوں کو کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے سفر جو ہے 5 کلومیٹر کا سفر ایک مسلمان کرے ایک کافر کرے، اور کافر کو اس سفر میں بہت پریشانیاں پیش آ جائیں اور مومن کو بہت آسانی ہو جائے، تو سفر تو 5 کلومیٹر ہی کا ہوگا، لیکن ایک کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ سمجھے گا کہ جہاز میں اڑ کر کے پہنچ گئے، اور ایک کو لگے گا کہ ہمارے لیے پہاڑ ہو گیا، اتنا پہاڑ چڑھنا پڑ گیا ہم کو۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، فرشتے اور روح ایک دن میں پہنچیں گے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یہاں جو مقدار بتائی گئی ہے یہ صرف لگنے والی مقدار نہیں ہے کہ لگے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقی مقدار بتائی گئی ہے کہ وہ ایک 50,000 سال کے برابر ہی کا دن ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دن ہوگا اس دن کے لیے سورج کوئی اور ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس دن کے لیے سورج کوئی اور ہوگا۔ جیسے ہماری اس زمین کے لیے 50,000 سال ہم لوگ جوڑتے ہیں تو سورج ہی سے تو جوڑتے ہیں، تو ہمارے سورج کے اعتبار سے ہمارا 50,000 سال گزرا، اور قیامت کا میدان جو ہوگا اس میں اتنی لمبی مدت تک لوگ کھڑے ہوں گے، یا اتنا لمبا وقفہ گزرے گا کہ اس کے اعتبار کہ وہ 50,000 سال یہاں کے اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دن ہوگا اس دن کا سورج کوئی اور ہوگا۔ یہ سورج جو ہے اتنا چھوٹا پڑے گا، اتنا معمولی ہوگا کہ اس کے اعتبار سے وہ نہیں بن پائے گا، تو اس کا کوئی سورج ہی الگ ہوگا، اس کی زمین بھی الگ ہوگی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیں گے، اور ایک پلیٹ جیسی زمین ہوگی جو چاندی کی طرح چمکتی ہوئی ہوگی، اس پلیٹ پر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، اب وہ پلیٹ کتنی بڑی ہوگی کہ سارے انسان اس پر آ جائیں، لیکن وہ جیسے اڑن تشتری دیکھی ہوگی آپ نے فوٹو میں، اڑن تشتری کی ایک گول سی ہوتی ہے نا، تو بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی گول سی چپٹی سی ایک پلیٹ جیسی زمین ہوگی، اسی زمین پر سارے انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ نہ پہاڑ ہوں گے، نہ دریا ہوگا، نہ باغ ہوگا، نہ سمندر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف انسان ہوں گے، اور وہ پلیٹ جس پر وہ ٹھہرے ہوں گے بس وہی ہوگی، اور اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے ایسے۔ اب کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا کسی طرح کا، اسی پر حشر ہوگا، اسی پر سوال جواب ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے وہی فرش بہت تپتا ہوا ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے وہی فرش راحت کا ہوگا۔ اب دیکھیے حرم شریف میں جو پتھر لگائے گئے ہیں، حرم شریف میں جو مطاف میں پتھر لگائے گئے ہیں، کون سے لگائے گئے ہیں؟ ڈھونڈ کر کے لائے پوری دنیا سے۔ یہ پتھر گرمی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے، اس لیے یہ پتھر ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں، سادے رہتے ہیں، تو وہ پتھر ڈھونڈ کر کے لائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس میں وہ بھی پتھر ہیں جو دھوپ کو جذب کرتے ہیں،
اور گرم ہو جاتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے جو دھوپ کو جذب نہیں کرتے، اتنے ٹھوس ہیں کہ جذب نہیں کرتے، اس کو نہیں گرم ہوتے۔ تو قیامت کے دن جس زمین پر ہم لوگ کھڑے کیے جائیں گے وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی زمین ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس بندے کو کہاں کھڑا کرنا ہے اور اس کے نیچے کا فرش کیسا ہونا چاہیے۔ پھر جو سایہ ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ عرش کیا ہوگا، اس کی کیا شکل ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اس کا سایہ کیسا ہوگا۔ اب اتنا بڑا کوئی سورج ہوگا کہ جو اس عرش کے جس میں یہ عرش جو ہے حائل بنے گا، تبھی تو لوگوں کو دھوپ ملے گی، تو باقی لوگوں کو دھوپ مل رہی ہوگی، تیز سورج کے اس میں ہوں گے، اور جو کچھ لوگ ہوں گے وہ عرش کے سائے میں آ گئے ہوں گے، ان کو ٹھنڈک مل رہی ہوگی۔ یہ سب جو منظر کشی ہے، یہ سب ہم اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہے، یہ سب قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کچھ اسی طرح سے قائم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس بیوقوف کو، نضر بن حارث یا اس جیسے جتنے کافر ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن سچ ہے تو عذاب کو لاؤ۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ جس مالک نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اس سے کہنا کہ عذاب لاؤ، جب وہ عذاب بھیج دیتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں پاتا، روک نہیں پاتا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کا ہندوستان اس سال موسم کی خرابی میں نمبر 1 پہ چلا گیا ہے۔ یہ جو سال گزرا ہے، یہ موسم کی خرابی میں جیسے 360 دن ہوتے ہیں تو 280 دن تقریباً موسم خراب رہا ہے پورے ہندوستان کا۔ کہیں طوفان آیا ہے، کہیں بارش ہوئی ہے بہت زیادہ، کہیں سیلاب آیا ہے، کہیں پہاڑ کھسکے ہیں، کہیں کچھ ہوا ہے، کہیں کچھ ہوا ہے۔ 280 دن اس میں سب طوفان کی نظر ہوا ہے۔ فصل کی خرابی کا سال مانا گیا ہے، یہ سب سے زیادہ خرابی کا سال۔ اسی لیے اس سال جو ہے وہ جو ایگریکلچر، کھیتی کا سب سے زیادہ گھاٹے والا سال یہی مانا گیا ہے۔ تو اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں بادل بھی ہیں، بارش بھی ہے، اللہ ہی کے قبضے میں زمین بھی ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جب انسان بیوقوفی میں یہ کہتا ہے کہ عذاب بھیج دو، جب اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیج دیں گے تو کون روک پائے گا؟ کون سی سائنس ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سی تحقیق ہے، کون سی تعلیم ہے جو اللہ کے عذاب کو روک دے گی؟ اس لیے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے یہیں سے شروعات کی ہے کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ لہذا اے نبی، آپ خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لیجیے۔ خوبصورتی، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں شکایت نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہوا، اس کو احساس ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان آ گیا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ مہمان ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بیمار ہوا، اس نے سوچا کہ ایک مہمان آ گیا ہے، اس کا استقبال کریں، اس کو ٹھہرائیں اپنے جسم میں اور اس کو کھلا پلا کر کے رخصت کریں۔ یہی نہ ہے، مہمان تو مہمان ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو ہے، اس کو جب معلوم ہوا کہ اس کی رپورٹ میں کچھ گڑبڑی آ گئی ہے، اس نے 10 لوگوں سے شکایت کی، میری رپورٹ میں گڑبڑی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ 10 لوگوں سے بتا رہا ہے، ہر ایک سے شکایت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ 10 لوگ اس کا علاج کر دیں گے؟ ٹھیک کر دیں گے؟ اس سے کچھ نہیں۔ لیکن اس کی عادت ہے، ذرا سی پریشانی آئی اور 10 لوگوں سے کہو، ہر ایک کو بتاؤ کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبر نہیں کر پاتے اور کچھ لوگ صبر کرنا جانتے ہیں۔ تو اب ایک آدمی ہے، اس نے صبر تو کر لیا، لیکن کچھ شکایت حکایت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اور ایک آدمی ہے، اس نے صبر جمیل کر لیا، یعنی اتنی خوبصورتی سے صبر کیا اس نے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔
جب کسی نے پوچھا کہ آپ سنا بھائی آپ کو تو کینسر ہو گیا، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کا مہمان کوئی آیا ہے میرے پاس، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، خود ہی سب تسلی دلا رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معمولی سے زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بےتاب ہو رہے ہیں، اور مریض گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے، آیا ہے جائے گا، ختم بات، کوئی شکایت نہیں، کسی سے کوئی تذکرہ نہیں، بات ہی نہیں اس پر، آ رہا آیا ہے جائے گا۔ جو مصیبتیں انسان کے پاس آتی ہیں یہ سب جانے کے لیے آتی ہیں، کوئی رکنے کے لیے نہیں آتی ہیں۔ آدمی اپنی بیوقوفیوں سے ہی اس کو روکتا ہے، آدمی اپنی ہر پریشانی کو اپنی ہی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اگر وہ بیوقوفیاں اس سے نہ ہو تو کوئی بھی مصیبت رکنے کے لیے آتی نہیں ہے، سب بس آتی ہیں اور جاتی ہیں، لیکن ہم ہی لوگ اس کو کسی نہ کسی طرح سے روک لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے عورتوں پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے رونے لگتی ہے، چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، ہنگامہ مچ جاتا ہے، واویلا مچا دیتی ہیں۔ بچے اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو بچے رونے لگتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ لیکن کیا جو بچے اور عورتیں جو ان کے اندر برداشت کی طاقت ہے، کیا مردوں میں بھی یہی طاقت ہونی چاہیے، یہی کمزوری ہونی چاہیے؟ مردوں کو تو اللہ نے مرد بنایا ہے، ان کے اندر زیادہ طاقت رکھی ہے برداشت کرنے کی، تو جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑے یا ان کے گھر پہ کوئی مصیبت پڑے تو ایک ہے صبر، ایک ہے صبر جمیل۔ صبر کہتے ہیں کہ ہم نے سوچ لیا کہ چلو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے اللہ پر، لیکن ہم لوگوں سے تو تذکرہ کر رہے ہیں، ان سے بھی کہا، ان سے بھی کہا، ان سے بھی بتایا، پریشان ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں۔ یہ سب کیفیت سے نکل کر کے اگر کوئی آدمی اس کو برداشت کر لے جائے، صبر جمیل والی بات جس کو کہتے ہیں، وہ حاصل ہو جائے کسی کو، تو صبر جمیل سمجھ گئے نا، جس میں شکایت حکایت نہ ہو، اور جس کے اندر کبھی کبھی شکایت جو ہوتی ہے اعتراض کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر آدمی کو مصیبت آئے اور اس کے دل میں اعتراض پیدا ہو جائے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جس نے وہ مصیبت بھیجی ہے اس کی طرف سے، تب اس کو کہتے ہیں بے صبری۔ یہ ہے بے صبری، اس کو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے تو بالکل برداشت ہی نہیں کیا، بے صبری کر بیٹھا، اور بے صبری یا تو گناہ ہے یا کفر ہے۔ ٹھیک، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سینہ پیٹنے لگتے ہیں، کپڑا پھاڑ دیتے ہیں، برتن توڑ دیتے ہیں، غصے میں آ کر کے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بات کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، پہلے نماز پڑھ رہے تھے، مصیبت آئی نماز چھوڑ دی، وظیفہ چھوڑ دیا، معمولات میں تبدیلی کر دی، یہ سب بھی ایک طرح کا اعتراض ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب گناہ میں تو نہیں داخل ہوتا، اگر نماز نہ چھوڑیں، صرف وظیفہ چھوڑ دیں، صرف کچھ ایسی چیزیں، تو یہ گناہ میں تو نہیں جائے گا، لیکن بے صبری کا ایک درجہ ہے یہ بھی، اور ایک درجہ بے صبری کا وہ ہوتا ہے جو گناہ ہوتا ہے، جیسے نوحہ خوانی کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ سب گناہ میں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کفر میں چلا جاتا ہے جب آدمی اعتراض کر بیٹھتا ہے اللہ کے اوپر۔ جیسے کسی عورت کا بچہ مر گیا، اس کو لوگوں نے تسلی دی، ارے گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف اللہ نے تو میرے ہی بچے کو لینا تھا، اسی بچے کی جان لے لی، ایسا جملہ نعوذ باللہ، یا ساری مصیبتیں میرا ہی گھر دیکھے ہوئے ہیں، ایسا میرے ہی گھر میں فلاحی کی جان لینی تھی، ایسا اللہ کے اوپر اعتراض کا جملہ، یہ پھر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، بہت ہی خطرناک جملہ ہو جاتا ہے۔ تو صبر کرنا اگر کوئی آدمی برداشت کرے ایسے حرکتوں سے اور ایسے جملوں سے، دل کو بھی بچا کر کے رکھے، کوئی اعتراض نہ پیدا ہو، لیکن آنکھ میں آنسو آ گئے، کچھ زبان سے تذکرہ بھی نکل آیا، باتیں بھی ہو گئی، تو بھی یہ صبر ہی میں ہے۔ لیکن اگر شکایت حکایت بھی نہ ہو، کسی سے تذکرہ بھی نہ کرے، اس کا جو اس کا علاج ہے وہ علاج کرے، ڈاکٹر سے بتائے یا اپنے مشیر کو بتائے، لیکن لوگوں سے شکایت نہ کرے، اس کی کوئی بات نہ نکالے،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل کہتے ہیں۔ فصبر صبرا جمیلا، اور اگر کوئی آدمی اس سے بھی آگے بڑھ جائے، صبر جمیل سے بھی آگے ایک درجہ ہوتا ہے رضا کا۔ رضا کے معنی ہے اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہو جانا۔ جیسے آپریشن پر آدمی دل سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپریشن ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، سڑ رہا ہے، اگر اس کو نہیں کاٹیں گے تو باقی جسم بھی سڑ جائے گا، آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ آدمی کو کتنا برا لگے گا یہ فیصلہ، پیر کٹوانا بہت برا فیصلہ لگے گا نا۔ لیکن جب وہ آدمی گھر واپس آتا ہے، گھر کے سب لوگ مل کر کے اس کو سمجھاتے ہیں کر لو ورنہ باقی جو جسم ہے وہ بھی چلا جائے گا، جان چلی جائے گی۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، جلدی وقت لیتا ہے، ڈاکٹر سے فیس دیتا ہے، اس کی پیسے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ رضا ہے۔ ایک ایسی تکلیف پر جو تکلیف ہم چاہتے نہیں تھے، لیکن ہم اس تکلیف پر راضی ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ آپ اس کا آپریشن کر دیجئے، کاٹ دیجئے، نکال دیجئے۔ یہی ہے رضا بالقضاء۔ اللہ کے سخت فیصلے جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، ان فیصلوں پر ہم راضی ہو جائیں دل سے کہ یہی فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا، یہی ہمارے لیے بہتر رہا۔ فصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی آپ خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لیجئے۔ یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے، کس کو؟ قیامت کو۔ یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو چونکہ زندگی سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے، قیامت کے میدان میں کا یقین نہیں ہے، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ بہت مدت میں قیامت آئے گی، عیش کر لو۔ اور ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کتنے قریب ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت بس ایسا ہی ہے، جیسے اس انگلی کے بعد کوئی اور انگلی نہیں ہے، یہی انگلی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت، میرے بعد اب قیامت ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے بھی اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے۔ وانشق القمر، چاند پھٹ چکا ہے، تو چاند پھٹ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح پگھل جائے گا۔ یہ سارے آسمان جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ پگھل جائیں گے، اور کیسے ہو جائیں گے؟ تیل کی تلچھٹ، وہی جو گیس پہلے بتایا تھا نا کہ آسمان زمین بننے سے پہلے کیا تھے؟ گیس، اور جب یہ آسمان زمین اب ختم کیے جائیں گے تو سب پگھل کر کے ختم ہونے لگیں گے۔ جس دن آسمان کیا ہو جائیں گے؟ تیل کی تلچھٹ کی طرح پگھل کر کے بالکل پانی کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور جس دن پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح، ریزہ ریزہ۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، حمیم کہتے ہیں جگری دوست کو۔ ایک جگری دوست ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے۔ اب دوست کی بھی تقسیم اور تفصیل بتائیں گے تو تھوڑا وقت زیادہ ہوگا، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جگری دوست، اس کی ایک چھوٹی سی پہچان جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جگری دوست اس کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو رات میں پیغام بھیجا کہ تم سے ملنے کا جی چاہ رہا، تم کو بلوا لیا اس کو کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس، تو پیغام بھیجا کہ تم آ جاؤ۔ اب جب پیغام پہنچا دوست کے پاس تو اس دوست نے یہاں تک جانے میں دیر لگائی، جو اندازہ تھا کہ اتنی دیر میں آنے دیر لگ گئی۔ اس کے دل میں خیال ہوا کہ لگ رہا وہ کسی مصیبت میں ہے، تو جلدی سے اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اٹھ کر کے
وہ بڑھا، اس نے سوچا کہ دوست ہے وہ دیر کیسے کر سکتا ہے آنے میں، اسے تو فوراً ہی آ جانا تھا، لیکن لگتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہے تو فوراً اس کی مدد کے لیے مجھے جانا چاہیے۔ تو تلوار لے کر کے نکلا، ابھی دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ وہ سامنے کھڑا ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، یہ دوست انتظار کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا بھائی، تلوار تمہارے ہاتھ میں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے لگا کہ تم کسی مصیبت میں ہو۔ اس نے کہا نہیں، مصیبت میں نہیں، رات میں تم نے اچانک بلوا لیا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، تو میں نے سوچا کہ کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے بھوک لگ رہی ہو، کھانا نہ ملا ہو تمہیں، تو میں نے تھوڑا کھانا لے لیا جلدی سے، کھانے کی چیزیں۔ ایک کوئی قرض خواہ آ گیا ہو، پیسے کے لیے پریشان کر رہا ہو، تو تھوڑے پیسے لے کر کے میں چلا، اور تلوار ہاتھ میں لے لی کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن آ گیا ہو، تو میں نے یہ سارے انتظامات جو کیے، اسی میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تو سچا دوست کی ایک دوسرے کے اوپر اعتراض نہیں، شک نہیں، شبہ نہیں کہ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں تو مار دیں گے، وہ دیر کر کے آ رہے ہیں تو لگتا ہے کچھ دل میں گڑبڑ ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بس دونوں ایک دوسرے کے اوپر فدا ہیں ایسے۔ تو یہ جو خالص دوست ہوتے ہیں ان کو جگری دوست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی حمیم کسی حمیم کے کو پوچھے گا بھی نہیں، ایسا جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب دوستی حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہ ماں باپ کی محبت اور بھائی بہن اور رشتہ داروں کی محبت پر بھی غالب آ جاتی ہے، یعنی دوست جو ہے وہ اپنے دوست پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن وہاں یہ ہوگا کہ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین جو ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والے جو سچے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دھوکے میں کسی کو نہیں ڈالتے، وہ خود ہی ڈرتے رہتے ہیں اپنے حالات پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو قیامت میں اپنی اپنی فکر سب لوگ کرو، اور جو نقلی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم بخشوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، یعنی سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے۔ وہ یہ چاہے گا کہ کہے گا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری ملکیت ہے، اس کو لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، اس کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اس دن کیا ہوگا، مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے اور اپنی بیوی کو فدیے میں دے دے۔ وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ اس بیوی کو بھی لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، اور اپنا بھائی کو۔ ابھی جیسے ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ وہاں کوئی کسی کی کو پوچھے گا نہیں، وہاں کوئی کسی کی خیر خبر نہیں لے گا، وہاں یہ تو ہوگا ہی، اس سے بڑھ کر کے یہ ہوگا کہ آدمی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، اور ومن فی الارض جميعا، زمین میں جو کوئی بھی شخص ہے سب کو کہہ دے گا کہ پوری دنیا کو لے لو اور ہمیں چھوڑ دو، ایسے کہے گا۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور زمین کے سارے باشندے، پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے، وہ یہ چاہے گا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی۔ کھال تو سب سے پہلے اتارے گی، پورے جسم کو اتار دے گی، لیکن یہ کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھال اتار لے گی، یہ ڈرانے کے لیے، تنبیہ کے لیے جملہ ہے۔ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑا ہوگا، یعنی دنیا میں نبی کی بات سے جس نے بھی منہ موڑا ہوگا، ہر اس شخص کو وہ بلائے گی، اور مال اکٹھا کیا ہوگا، پھر اسے سینت کر رکھا ہوگا، خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ نہیں کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو انسان کی کم حوصلگی کیا ہے
ایک بچے کو آپ اپنے ہاتھ سے ٹافی دیں اور پھر اس سے مانگیں اور وہ کہے کہ ہم نہیں دیں گے. ایک بچے کو آپ نے ٹافی دی اور اس سے آپ نے کہا کہ لاؤ، اور اس نے لا کر کے آپ کو دے دیا، تو آپ کہتے ہیں میرے بچے کا دل کتنا بڑا ہے. دیکھو، خود ہی ٹافی دیا، خود ہی مانگا اور مل گئی، تو بچے کا دل بڑا ہے. اور آپ نے دیا اور اس نے سمیٹ کر کے رکھ لیا اور نہیں دیا آپ کو، آپ کہیں گے دیکھو بچے کا دل چھوٹا ہے، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، اس کو سکھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی بھی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس زمین میں خود سے آیا بھی نہیں، خود سے جائے گا بھی نہیں. اس زمین میں اس کا کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کچھ بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں زمین میں، سب ہمارا دیا ہوا، اس کی جان مال سب. اور جب ہم نے دیا اور پھر مانگا کہ لاؤ دو، تو کہنے لگا نہیں دیں گے، انکار کر دیا صاحب، نہیں دیں گے. زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقہ نہیں نکالا، جو اور خرچ کرنے کے مواقع ان میں خرچ نہیں کیا، انکار کر دیا. اسی کو کم ظرف کہتے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبراتا ہے، پھر تو وہ تنکوں کو بھی خدا بنا لیتا ہے. خدا کو جو خدا بناتا ہے یہ تنکے کو بھی خدا بنا لیتا ہے. یہ جتنی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے سب اسی کی تو ہو رہی ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ بس کہیں سے کوئی بتا دے. جتنے دعا تعویذ گنڈے والوں کا کاروبار دنیا میں چل رہا ہے وہ اسی پر چل رہا ہے. لوگوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے. ڈاکٹر کے سامنے جا کر کے ایسا گرتا ہے جیسے وہ ڈاکٹر ہی خدا ہو. دواؤں پر اتنا یقین کرتا ہے جیسے وہ دوائیں ہی خدا ہیں. عملیات اور وظیفوں پر اتنا یقین کرتا ہے کہ جیسے وہ عملیات اور وظیفے ہی اس کے خدا ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو خدا ہے اس خدا کو پہچاننا اور اس سے مانگنا، یہاں تک بہت کم مومن پہنچ پاتے ہیں، بہت کم. مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، حضرت وظیفہ بتا دیے، فرماتے تھے کہ 2 رکعت پڑھو، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور اللہ سے مانگ لو دل لگا کر کے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. تو مولانا تھانوی بھی یہی فرماتے تھے کہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آدمی دعا ہی کر لے اللہ سے، سارے وظیفوں سے بڑھ کر کے ہے. انسان کو اللہ تک جانے میں جتنے واسطے ہیں، انسان ان سارے واسطوں کو خدا بنانے کے لیے تیار ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو بیان فرماتے تھے. مفتی حنیف صاحب نے سنایا، کہنے لگے کہ جب قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی پہنچے تو لوگوں نے ان کو چھوپ لیا، بالکل کار سے نکلنے نہیں دے رہے تھے. بڑی مشکل سے کار سے نکال کر کے لا کر کے کمرے میں بند کیا گیا، لوگوں کو ہٹایا گیا. اتنا زیادہ کہ بس چھو لیں، کسی طرح زیارت کر لیں بس. تو قاری صاحب جب اندر آ کر کے بیٹھ گئے تو غصے میں کہا کہ میں بیان نہیں کروں گا، کہہ دو سب سے کہ واپس جائیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر قاری صاحب کی پھر بے چینی ہوئی، ارے بھائی لوگ ملنے آئے ہیں. تو پھر سب کو کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ، اور مفتی صاحب سے کہا کہ آپ بیان کر دیجیے، میں بیان نہیں کر پاتا، اسٹیج پہ تو بیان کر لیتا ہوں، مجلس کا آدمی میں نہیں ہوں. تو مفتی صاحب بیان کرنے بیٹھے تو مفتی صاحب نے یہی مضمون بیان کیا کہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے بدن پر گرنا چاہتے ہیں، ہم کو چھونا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، جو تعلیمات مل رہی ہیں ان تعلیمات کو نہیں لینا چاہتے، اس میں دلچسپی نہیں ہے، بدن پر گرنے میں بہت دلچسپی ہے. تو فرماتے تھے کہ شیخ کے بدن کو چھونا اور کھمبے کو چھونا کیا دونوں میں فرق ہے؟ کوئی کھمبا ہو جا کر کے اس کو چھو لو اور شیخ کا بدن چھو لو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی جو تعلیمات مل رہی ہیں ان تعلیمات کو دیکھو نا، ان کو اپناؤ. تو اس طرح کا بیان کیا تو قاری صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اتنا عالمانہ بیان ہے، بہت تعریف کی اس کی. چلیے، تو آپ دیکھیے انسان بنایا گیا کیسا گیا ہے، جیسی اس کی طبیعت ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بنایا گیا ہے بے صبرا، کم حوصلہ. اذا مسہ الشر جزوعا،
جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو سمیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا نہیں خرچ کریں گے اس کو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب انسان بنایا ہی ایسا گیا ہے تو پھر عذاب کیسا، ڈانٹ کیسی؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بنایا گیا ہے اللہ نے جس مٹی سے گوندھا ہے اس کو، اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات رکھی ہے، مگر کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو برائی کے درجے تک پہنچے اور اس کی اصلاح انسان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ جیسے یہ جلد بازی ہے، اب یہ جلد بازی اگر اصلاح کر لی جائے اس کی تو نیک کاموں کی طرف جلد بازی ہو جائے گی اور برے کاموں کی طرف دیر ہو جائے گی۔ اگر یہ جلد بازی اصلاح نہ کی جائے تو برے کاموں میں جلد بازی ہو جائے گی، نیک کاموں میں برائی ہو جائے گی، دیری ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں بڑی کاہلی سے اٹھتے ہیں منافقین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جلد بازی ان کی بری بات نہیں ہے، یہ ان کا جو ہے طبیعت کا کم ہونا یہ ان کی برائی نہیں ہے، اسی پر تو جنت کے سارے درجات ملنے والے ہیں ان کو۔ برائی یہ ہے کہ جس درجے تک ان کو روکا گیا ہے اور جس درجے کی اجازت دی گئی ہے، ان دونوں میں وہ توازن نہیں بنا پاتے ہیں۔ ایک آدمی غصور ہے، اب جب اس کی پیدائشی اسی مزاج پر ہوئی ہے، غصے پر ہوئی ہے، تو اس کو آپ یہ کہیں کہ تمہارا غصہ ختم کر دیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جبلت نمی گردد، تو جبلت تو بدلے گی نہیں، تو غصہ ختم ہو جائے گا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن غصہ معتدل ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا غصہ کتنا مشہور ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ تھا، کبھی بھی اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ان کا غصہ نہیں ہوا، مرضی کے دائرے میں غصہ ہوا، تو یہ غصہ بہت مفید ہو گیا امت کے لیے۔ ایسے ہی نرمی کسی کی بہت ہی اچھی ہو سکتی ہے، بہت مفید ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں کہ نرمی جس چیز میں ڈالی جاتی ہے وہ چیز سنور جاتی ہے، اور سختی جس چیز میں ڈالی جاتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اتنا نرم ہو جائے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے تعلق قائم کرے اور اس کو غصہ بھی نہ آئے، اس کو برا بھی نہ لگے، تو ایسے آدمی کو شریعت نے دیوس کہا ہے، اور یہ اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، یہی ایک بیماری اس کے لیے۔ تو غصے کا اتنا کم ہونا کہ بالکل ڈل ہو جائے، اور غصے کا اتنا زیادہ ہونا کہ بالکل گناہ پہ آمادہ ہو جائے، یہ دونوں منع ہے۔ دونوں کے درمیان آدمی کی کامیابی کا راز ہی اس کی جلد بازی میں ہے۔ اگر سست ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو کیسے کامیابی کے راستے پہ چلے گا؟ اسی لیے اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ طبیعت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے حلال اور حرام کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور مال کو صحت کر کے رکھتا ہو تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نہ دے تو یہ مواخذے کے قابل ہے۔ جو واجب خرچے ہیں ان واجب خرچوں کو اگر کوئی آدمی کرتا ہے پھر مال کو صحت کے رکھتا ہے تو اس کی برائی نہیں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ۔ اچھا، یہ تو یہاں تک جو بیان تھا کہ کون آدمی قیامت میں اس طرح کی کیفیت میں ہوگا وہ تو کافر تھا۔ اب مومن کو سنیے، مگر جو نمازی ہیں، یہ مومن مراد ہو گئے، مگر جو نمازی ہیں، جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، یعنی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو اپنے مال میں اور جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ بھی ہے، مانگنے والے لوگوں کا بھی اور نہ مانگنے والے لوگوں کا بھی۔ کچھ لوگ آتے ہیں اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کا کسی سے سوال نہیں کرتے، لیکن یہ ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے ان کو بھی دیتا ہے۔ للسائل والمحروم۔ اب ایک بیوہ عورت ہے، پردہ نشین ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، اس کو وہ کہاں جاتی ہے مانگنے کے لیے؟ نہیں جاتی، لیکن حالات سے گزر رہی ہے، پتہ چلا کہ اس کے حالات کچھ ہے تو فوراً اپنی مدد پہنچا دی اس تک۔ ایسے بھی، اور کچھ لوگ دروازے پر آئے ان کو بھی دیا، تو دینے مانگنے والوں کو بھی اور نہ مانگنے والوں کو بھی سب کو پہنچا دیا۔ للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین۔ اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں
اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے یعنی اور دوسری عورتوں سے تو حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہم یہ مسئلہ بتا بھی چکے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت میں باندیاں تو اب ہے نہیں، بیویاں ہیں، تو بیوی کے ساتھ اگر کوئی آدمی شرمگاہ میں ہم بستری کر سکتا، لیکن کسی بھی طرح سے ہم بستری کرے سوائے اس کے کہ وہ منہ میں اور پیچھے کے راستے میں تو حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرے تو یہ جائز ہے اپنی بیوی سے، اور بیوی کے علاوہ کسی اور سے کسی اور طریقے سے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی خواہش پوری کرنا یہ پاک دامن لوگوں میں آئے گا وہ آدمی جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے اپنی خواہش پوری نہ کرے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک، البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ امانت اور عہد، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر خالی نہیں جاتی تھی، کم ہی تقریر خالی گئی ہوگی جس میں آپ نے دو باتیں نہ فرمائی ہوں، لا دین لمن لا امانت له ولا ایمان لمن لا عہد له۔ جس آدمی میں امانت نہیں اس کے اندر دین نہیں، جس آدمی میں عہد کی پابندی نہیں اس کے اندر دین نہیں۔ تو یہ امانت اور عہد کی پابندی کرنا یہ مسلمانوں کی خاص پہچان ہونی چاہیے۔ جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دیتے ہیں، گواہیوں کو بھی اس میں بھی امانت ہے، اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اے پیغمبر، ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر؟ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ایسی چیز سے جس کو یہ خود جانتے ہیں، یعنی مٹی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں۔ یہ جو مشارق ہے اور مغارب ہے، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، نا بہت سے مشرق بہت سے مغرب، ان کی ایک تشریح تو وہ ہے کہ سورج کے لیے بھی بہت سے مشرق ہیں، ہر روز کا نیا مشرق ہے اور ہر روز کا نیا مغرب ہے۔ مشرق مانے نکلنے کی جگہ اور مغرب مانے ڈوبنے کی جگہ، تو سورج کے لیے بھی بہت سے مشرق ہیں، بہت سے مغرب ہیں۔ اور اس جو ستارے ہیں تمام دنیا میں جو پھیلے ہوئے، تمام کائنات میں کہیے کہ جو پھیلے ہوئے ستارے ہیں، ان کے بھی نکلنے اور ڈوبنے کی جو جگہیں ہیں وہ بھی مشارق اور مغارب میں آتی ہیں۔ تو یہاں جو ترجمہ کیا ہے وہ وہی ترجمہ کیا ہے کہ تمام ستارے، اس میں سورج بھی آ جاتا ہے، زمین بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتے ہیں اس میں۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس دن سے مل جاتا ہے، اس لیے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ جا کر کے مل جائیں۔ جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی،
ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے سورہ معارج۔ اگر ایک خلاصہ نکالا جائے کہ سورہ معارج کا خلاصہ کیا ہے، تو اس کا خلاصہ نکالا جائے گا تیاری آخرت کی تیاری۔ جیسے اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو سورت تھی اس کا کیا خلاصہ تھا؟ سورہ حاقہ، یہ قیامت، اور یہ ہے قیامت کی تیاری۔ اس سے پہلے جو سورہ تھی سورہ قلم، اس کا کیا خلاصہ تھا؟ مکارم اخلاق اس کا خلاصہ تھا۔ اور اس سے پہلے جو سورہ تھی سورہ ملک، اس کا کیا خلاصہ تھا؟ تفکر، اللہ کی مخلوقات میں، مصنوعات میں غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا، یہ سورہ ملک کا خلاصہ تھا۔ آج سورہ معارج گزری ہے، اس کا کیا خلاصہ ہے؟ تیاری آخرت کی تیاری۔ سیدہ بانو کی صحت کے لیے دعا فرما دیں، اور ارشد جمال صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی دعائیں مغفرت کریں۔ اور جتنے بیمار ہیں سب کی بیماری، سب کی شفا کے لیے، اور جتنے مقروض ہیں سب کی قرض کی ادائیگی کے لیے، اور جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشان حالی دور ہونے کے لیے، اور جن کے جو مقاصد ہیں سب کے مقاصد پورے ہونے کے لیے دعا کریں۔